ڈیم باندھا تقریباً 2 میل مربع زمین کے اندر 2 میل اسکوائر کے اندر جو ہے انہوں نے یہ ڈیم بنایا. کیسا ڈیم؟ اس طرح کہ اس کے 3 مرحلے رکھے کہ تاکہ پورا اگر پانی بھر جائے تو تینوں گویاوں کا یہ کہ درجوں کے دروازے بند کر دیتے. لیکن اب اگر کھولنا ہے پانی، جب برسات ختم ہو جائے اور پانی کی ضرورت ہو تو پہلے اوپر کا دروازہ کھولتے تھے تو پانی جاتا تھا. اس سے ایک نہر گویاوں کا یہ کہ اس سے کنیکٹڈ تھی، اس نہر میں پانی جاتا. اگر پانی اور کم ہو گیا تو دوسری نہر کا تعلق ایک دوسرے دروازے سے، دوسرے لیول کے دروازے سے تھا، اس میں پانی چھوڑ دیا کرتے تھے. اور پانی کم ہو گیا تو تیسرا لیول جو سب سے نیچے کا تھا اس ڈیم کا، اس کا دروازے کا تعلق ایک تیسری نہر سے کیا گیا تھا. تو اس طرح بارش نہ بھی ہو تو ڈیم کے پانی سے نہروں کے اندر پانی برابر جاتا تھا. وہ پانی کا نتیجہ قدرتی طور پر یہ نکلنا ہی چاہیے کہ جب نہروں کی صورت میں اور رجبہوں کی صورت میں اور نالوں کی صورت میں وہ پانی اس پورے آبادی کے اندر، پورے ملک کے اندر جو تقریباً 300 میل کا علاقہ تھا، اس پورے ملک کے اندر جب پھیلایا تو پورا ملک جو ہے وہ لہلہا گیا، سرسبز اور شاداب بن گیا. وہاں جو ہے وہ ایسے باغ، یوں کہیے کہ لوبان کے اور عود کے کہ جو خوشبودار درختوں کے باغات کے باغات یہاں پھیل گئے. معلوم ہوتا ہے کہ ایک جنگل ہے، ایک آبادی کچھ نہیں. یہ عالم خاص طور پر یوں کہیے کہ پہاڑ کے دونوں کنارے پر نیچے نیچے دامن میں ایسے باغات کا سلسلہ تسلسل کے ساتھ چلا گیا تھا آبادی کے ادھر ادھر کہ بڑا حسین اور دیدہ زیب معلوم ہوتا تھا. قرآن میں اس واقعے کو بیان کیا جا رہا ہے جس کو میں بتا رہا ہوں. تو ایک ڈیم بنایا تھا ان لوگوں نے. اچھا، ایک بات تو یہ ہوئی. دوسری بات یہاں روک کر یہ بھی بتلا دیں کہ ان کا سلسلہ، ان کے ترقی کا، ان کے عیش اور عشرت کا صرف اتنا ہی نہیں تھا کہ انہوں نے ڈیم بنا کر کے پانی کو روک کر اپنے علاقے کو انہوں نے سرسبز و شاداب کر لیا تھا. صرف اتنا ہی نہیں تھا. اس کے علاوہ ان کی ترقی میں ایک اور چیز بھی تھی، اور وہ تھی ان کی بزنس اور تجارت. آپ دیکھتے ہیں کہ یمن جو ہے وہ کہاں ہے؟ بحر ہند کے اوپر، انڈین سی کے اوپر ہے، نہیں جی؟ تو انڈین سی کے اوپر یہ آتا ہے، اور اس کے بعد جو ہے یہاں سے وہ ریڈ سی شروع ہو جاتا ہے یمن کے پاس ہی سے، جو اوپر جا کر کے مصر اور ایجپٹ کے اوپر جا کر کے اور روم، بحر روم جو ہے اوپر وہاں جا کر مل جاتا ہے. تو یوں کہیے کہ اگر کسی کو ایسٹ سے ویسٹ جانا ہے بائی سی، بائی شپ، آج بھی راستہ جو ہے وہ یمن ہی ہے. اسی سے جانا پڑے گا باب المندب سے. باب المندب جو عدن کے پاس ہے، یہیں سے گزر کر کے تمام جہاز جو ہیں وہ جاتے ہیں. وہ یوں کہیے کہ جس کو سعودی عرب جانا ہے، جس کو اوپر سیریا کی طرف جانا ہے، فلسطین کی طرف، یا جس کو جو ہے یوں کہیے کہ مصر جانا ہے، یا کسی کو بحر روم کے اندر اوپر جو ہے ترکی وغیرہ تک جانا ہے، اسی راستے سے سب کو جانا پڑے گا. ایسٹ اور ویسٹ کو ملانے والی کوئی چیز اگر کوئی ہے تو وہ یہی ہے، یمن کے پاس والا سمندر. بہت اہم جگہ ہے اس اعتبار سے. نمبر 1 تو اس طرح سے کیا تھا، تمام ہندوستان کے، مثلا ہندوستان کے اندر قالین بنتے تھے، ہندوستان میں ریشم بڑا مشہور تھا، ہندوستان کی تلواریں، کیونکہ لوہا فولاد ہندوستان میں بہت اچھا ہوتا تھا، یہاں کی تلواریں یہ مال تجارت تھا. ملابار کے جو ہیں گرم مسالے، انڈونیشیا کے گرم مسالے، اسی طرح سے چائنا کے کپڑے، یہ سب کے سب ادھر سے یہی جو ہیں یمن کے لوگ، قوم سبا کے لوگ لے کر آتے تھے شپ میں بیٹھ کر کے. اور ادھر افریقہ کا ساحل سامنے ہے تو غلام وہاں کے حبشی، اور اسی طرح سے ہاتھی دانت، اور اسی طرح سے یوں کہیے کہ گویا گورخر کے پر وغیرہ، یہ ساری چیزیں شتر مرغ کی، یہ سب گویا مال تجارت، یہ سب یہاں اکٹھا ہوتا تھا یمن کے اندر. یہاں اکٹھا کر کے اس منڈی سے، اس مارکیٹ سے کہاں لے جاتے تھے؟ یہ لے جاتے تھے ویسٹ میں، اور اوپر نارتھ کے اندر سیریا میں، جہاں ترکی وغیرہ اور روم کے لوگ آ کر کے ان سے بزنس کرتے تھے. تو یوں کہیے کہ ایسٹ اور ویسٹ کے درمیان میں لنک تھی یہ قوم سبا. ادھر سے مال لے کر ادھر پہنچانا، ادھر سے مال لے کر ادھر پہنچانا. ایک ذریعہ تو ان کے پاس اس بزنس اور تجارت کا سمندری سفر تھا. سمندر میں ان کے جہاز چلتے تھے، شپ چلتے تھے، اور کوئی دوسرا اس معاملے کے اندر ان کا مقابلہ کرنے والے نہیں. دوسرا راستہ ان کے پاس کون سا تھا؟ وہ راستہ تھا کہ جس کو قرآن پاک نے سورہ قریش کے اندر فرمایا، لِإِيلَافِ قُرَيْشٍ
ایلافہم رحلۃ الشتاء والصیف، تو وہ راستہ ہے جس کو قرآن شریف میں دوسری جگہ امام مبین کہا گیا۔ یہ ساؤتھ سے نارتھ کو سمندر کے کنارے کنارے ریڈ سی سے ملتا وہ ایک راستہ جاتا تھا۔ پہلے اس راستے پر 9 آبادیاں جو تھی کالونیز قوم سبا کی تھی، جگہ جگہ قرآن شریف کی عنایت میں اس کی بھی اطلاع دی جا رہی ہے۔ قرآن ظاہرہ ایسے ڈسٹینس سے وہ بستیاں آباد کی گئی تھی کالونیز کہ اگر یمن سے چلنے والا کوئی تاجر گھر سے کچھ بھی نہیں لے کر چلتا، کوئی نہ سامان سفر نہ کھانے پینے کی کوئی چیز، بس ہاتھ اس نے اٹھائے، سواری پر بیٹھا اور وہ چل پڑا سیریا کی طرف تجارت کرنے کے واسطے، کوئی پریشانی اس کو نہیں ہوتی تھی، نہ کھانے کی نہ پینے کی۔ کالونیز بنی ہوئی تھی راستے میں، سرائے بنی ہوئی تھی راستے میں، جس میں پانی کا انتظام، ان میں ٹھہرنے کا انتظام مسافروں کے، اور کھانے وغیرہ کی ساری سہولتیں، پھل فروٹ بڑے افراد کے ساتھ ہر چیز کا انتظام رکھا ہوا تھا ان کالونیز کے اندر اور ان سرائے کے اندر، اور ڈسٹینس اتنا ایسے مناسب انداز میں رکھا ہوا تھا کہ اگر کوئی شخص مثلا ناشتہ کر کے ایک بستی میں صبح کو چلے اور یوں سوچے کہ اب دوپہر کو میں کھانا فلاں بستی میں جا کر کھاؤں گا، ٹھیک اسی جگہ پہنچے تھا جہاں کا نشانہ باندھے، یہ نہیں کہیں ادھر ادھر ہو گیا یا دیر سویر ہو گئی اور کھانا غائب ہو گیا، بھوک لگ رہی، نہیں، ٹھیک دوپہر کو دوپہر کو کھانا کھا کے آرام کر کے اب سوچتا ہے اب مجھے چلنا ہے اور رات کا کھانا مجھے فلاں بستی میں کھانا ہے، فلاں بستی میں پہنچ جائے گا۔ اس طرح سے خاص فاصلوں پر وہ بستیاں آباد تھیں۔ کتنی بڑی ترقی یافتہ قوم تھی، جس کو میں کہہ رہا ہوں آپ یہ ساری تفصیلات میں اس لیے بتلا رہا ہوں کہ آپ ان ساری تفصیلات کو سنتے ہوئے اپنے اس علاقے کو ذہن میں رکھیں۔ ہم لوگ اس ملک میں رہ رہے ہیں، کیا صورتحال ہے اس ملک کی، اس کو آپ ذرا اس سے کمپیئر کرتے چلیں، اسی لیے میں پوری تفصیل بتلا رہا ہوں۔ تو یہ ایک راستہ تھا ان کے پاس خشکی کا کہ جس سے یہ تجارت کرتے تھے، تو خشکی اور سمندر کے راستوں سے تجارت پر پورا کنٹرول ان کا تھا، ایسٹ اور ویسٹ کی تجارت پر۔ کتنی مالدار ہوگی یہ قوم، اسی واسطے حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے دنیا میں تشریف لانے سے تقریباً 150 سال پہلے، 200 سال پہلے کہ جو مؤرخین ہیں یونان کے، ایتھنز کے اور روما کے، وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ عیش و عشرت میں پڑی ہوئی قوم ہے سبا، ان کے ہاں تو لکڑیاں جلانے کے واسطے بھی عود کی اور لوبان کی لکڑیاں جو ہیں وہ جلاتے ہیں، جس سے خوشبوئیں مہکتی ہیں چولہوں کے اندر اور گھروں کے اندر۔ اس زمانے کا مورخ یہ کہتا ہے کہ سمندر سے جو جہاز گزر جاتا ہے تو ان کے گھروں سے جو خوشبوئیں اٹھ کر جاتی ہیں تو سمندر کے اندر جانے والے جہازوں تک کو وہ خوشبو پہنچتی ہے۔ یہ عالم تھا اس قوم کی عیش اور عشرت کا اور ترقی کا، اور ان کے گھروں کے اندر جو در و دیوار بنتے تھے اور جو ستون جن پر چھت قائم ہوتی تھی، ان ستونوں کے اوپر سونے اور چاندی کے نقش و نگار، اور دیواروں کے اوپر جو ہے تصویریں بنی ہوا کرتی تھی سونے اور چاندی کی۔ یہ آج ہم لوگوں کے سامنے یہ سیئرس ٹاور کھڑا ہے، کتنی زبردست اور اونچی بلڈنگ ہے، لیکن قوم سبا نے غمدان کے اندر جو ایک قلعہ بنایا ہوا تھا، کتنا اونچا تھا، 20 منزل کا، سمجھ میں آیا، اور ہر منزل کتنی تھی، 10 گز کی، 30 فٹ کی ہر ایک منزل، اور 20 منزل کی وہ عمارت تھی، وہ قلعہ تھا۔ کتنا اونچا ہوا ہو تو، اور اس میں تقریباً 200 کمرے، 200 روم اس میں بنائے گئے تھے۔ وہ ایک یہ قلعہ تھا نواب کا اس علاقے کے، تو عمارتوں کے اعتبار سے، روڈ اور سڑکیں بنانے کے اعتبار سے، بستیاں بسانے کے اعتبار سے، ڈیم اور پل بنانے کے اعتبار سے یہ قوم بڑی ترقی یافتہ قوم تھی۔ یہاں تک کہ اب یہ تو ہوئی ان کی ترقی کی بات، لیکن سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں جو 19ویں سپارے میں گزر چکا کہ ہدہد نے آ کر خبر دی تھی کہ یہ سورج کی پرستش کرتے ہیں، لیکن ملکہ بلقیس آئی اور اس نے اسلام قبول کیا۔ اس کے اسلام قبول کرنے کا یہ اثر پڑا کہ قوم سبا کی اکثریت مسلمان ہو گئی۔ کچھ لوگ ابھی تک بے شک کفر اور شرک میں تھے، لیکن اکثریت مسلمان ہو گئی۔ لیکن کچھ وقت آگے گزرا تو اکثریت مسلمان ہونے کی بجائے خدا بیزار، مشرک اور کافر، کفر اور شرک میں مبتلا، ان کے ہاں بت خانے بن گئے، چاند دیوتا، سورج دیوتا اور مشتری دیوتا، اور جو ان سارے چاند اور سورج اور ستاروں کی پرستش میں ہونے لگی۔ یہ ہوئی صورت، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو خوب جھٹکے دیے۔ مثلا سب سے پہلے ان کے اوپر ایک شیطان مسلط ہوا۔ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے
کے تشریف لا کر اور دنیا سے تشریف لے جانے کے بعد یہ واقعہ ہے تقریباً 523 کا. 523 کے اندر ابو نواس ایک شخص گزرا ہے یہودی. معلوم ہوتا ہے کہ اس کی حکومت ہو گئی یہاں یمن کے اندر. اس نے جو ظلم کیا ہے نجران کے عیسائیوں کے اوپر. نجران ہے یمن اور مکے کے درمیان میں. نجران ایک قلعے تھے یہاں عیسائیوں کے. ان پر اتنا ظلم کیا جس کی تفصیل سورہ بروج کے اندر آتی. اصحاب الاخدود النار ذات الوقود. کیا تھا؟ اس وقت کا مذہب حق نصرانیت تھی. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دنیا میں تشریف لانے کے بعد نصرانیت ہی خدا کا دین تھا. سمجھ میں آیا؟ تو اس یہودی نے ابو نواس نے لوگوں سے کہا کہ سب نصرانیت چھوڑیں. انہوں نے کہا صاحب یہ تو دین حق ہے, ہم نہیں چھوڑتے. ابو نواس نے کہا کہ آگ جلائی جائے. آگ جلائی گئی گڑھے کھدوا کر شہر کے چہار طرف, اور منادی کرائی گئی کہ جو نصرانیت کو چھوڑ دے گا اس کو ہم بچا دیں گے, اور جو نصرانیت پر قائم رہے گا اس کو اس آگ میں ڈالا جائے گا. چنانچہ تقریباً 70,000 لوگوں کو ایک دن کے اندر آگ میں جلایا گیا. اتنا بڑا ظلم ہوا ہے تاریخ کے اندر. ابو نواس نے یہودی نے یہ حرکت کی. حبشہ کی حکومت جو نصرانی تھی اس کو غصہ آیا اور اس نے ان پر حملہ کیا, اور آ کر کے حبشے نے قبضہ کر لیا یمن کے اوپر. تو یمن غلام ہو گیا. وہ قوم سبا جو یوں کہیے کہ بڑی طاقت اور قوت والی تھی, بڑی مال و دولت والی تھی, غلام بن گئی. اس سے پہلے یہ بھی ہوا کہ 450 کے اندر یہ ڈیم جو ان کی سرسبزی اور شادابی کا واحد ذریعہ تھی اسباب کے درجے میں, اللہ سبحانہ و تعالی نے اس قوم کو اور اس قوم کے ساز و سامان کو تباہ کرنے کا جب فیصلہ کیا تو اچانک یہ ہوا کہ ڈیم دھم سے زمین پر آ گیا. کیوں آیا؟ کیا اس کے اسباب ہوئے؟ مودودی صاحب اور بعض دوسرے لوگ ان روایتوں کو لے رہے ہیں کہ جن میں یہ ہے کہ وہاں اللہ تعالیٰ نے گھونس بڑے چوہے پیدا کر دیے تھے, اور ان گھونسوں کو دیکھا, لوگ سمجھ گئے کہ کوئی مصیبت آنے والی ہے. لوگوں نے بلیاں چھوڑی تاکہ گھونس کو کھا جائیں, لیکن بلیوں پر بھی انہی کا زور ہو گیا اور بلی سے نہ ڈر سکے, اور یہاں تک کہ ان کا گویا پلرز کو اور اس پوری دیوار کو جو ہے ڈیم کے کھوکھلا کر دیا. لیکن مولانا حفیظ الرحمان صاحب اس سے اتفاق نہیں کرتے قصص القرآن والے. وہ کہتے کہ نہیں, اچانک آیا. بڑا اتنی زبردست قوم, علم والی, انجینئرنگ والی, فلسفے والی, کیا ان کے سامنے گھونس پیدا ہو گئی تھی؟ وہ کوئی انتظام نہیں کر سکتے تھے. تو معلوم ہوتا ہے کہ یہ سب کچھ نہیں, اچانک اللہ کا عذاب آیا اور وہ ڈیم ٹوٹا, پانی بہا. کیا ہوا اس کے بعد؟ وہ سرسبز اور شاداب باغات کہ جن کے بارے میں گویا یہ بات کہی جاتی ہے کہ اگر ایک عورت ٹوکری سر پر رکھ کر کھا لی اور باغ کے نیچے سے یوں گزر کر چلی جائے ایک باغ سے نکل کر دوسرے باغ میں کو, تو توڑے بغیر اس کی ٹوکری جو ہے وہ پھلوں سے بھر جاتی تھی, اتنے ٹپکتے رہتے ہیں. جہاں ایک یہ باغات تھے وہاں کیا ہوا؟ قرآن شریف کی ان آیتوں میں بتایا جا رہا ہے کہ اس کے بعد وہاں ڈیم کے ٹوٹنے کے بعد یہ ہوا کہ جھاؤ کے درخت, پیلوں کے درخت, جھاڑی کے بیریوں کی جھاڑیاں یہ کھڑی ہو گئی, ایک بھی پھل کا درخت وہاں نہیں رہا. کڑوے کسیلے جھاڑیاں جو خود بخود اگاتی ہیں وہ جھاڑیاں رہیں اور بستیاں تباہ برباد ہو گئیں, لوگ منتشر ہو گئے. اور پھر اتنی بڑی گویا کہ یہ قوم کہ جو لاکھوں کی تعداد میں یہ قوم تھی اس طرح سے منتشر ہوئی کہ پھر عرب میں یہ مقولہ بن گیا کہ جب کسی کے انتشار کو بتانا ہو کہ فلانا خاندار تو منتشر ہو گیا اور ادھر ادھر بکھر گیا, تو یوں کہا کرتے تھے تفرقوا ایادی سبا. یہ تو ایسے بکھر گئے جیسے سبا بکھر گئی تھی. تو سبا کا بکھرنا ایک ضرب المثل بن گیا, کوئی ادھر گیا کوئی ادھر گیا. تو یہ صورت ہوئی اس قوم کی, اسی کو یہاں بیان کیا جا رہا ہے. اب پہلے ترجمہ پڑھ لیجئے اور ترجمے کے ساتھ اپنے اس ملک کے اوپر اس کو منطبق کیجئے, فٹ کیجئے گویا قوم سبا کے. حضرت ہم کو روکے نہیں, 5 منٹ اور اوپر ہو گئے. اچھی بات ہے, ترجمہ انشاءاللہ آئندہ. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. 1138 سورہ سبا آیت نمبر 15. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لقد كان لسبإ في مسكنهم آية
جنتان عن يمين وشمال كلوا من رزق ربكم واشكروا له بلدة طيبة ورب غفور فأعرضوا فأرسلنا عليهم سيل العرم وبدلناهم بجنتين جنتين ذواتي أكل خمط وأثل وشيء من سدر قليل ذلك جزيناهم بما كفروا وهل نجازي إلا الكفور وجعلنا بينهم وبين القرى التي باركنا فيها قرى ظاهرة وقدرنا فيها السير سيروا فيها ليالي وأياما آمنين فقالوا ربنا باعد بين أسفارنا وظلموا أنفسهم فجعلناهم أحاديث ومزقناهم كل ممزق إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور ولقد صدق عليهم إبليس ظنه فاتبعوه إلا فريقا من المؤمنين وما كان له عليهم من سلطان إلا لنعلم من يؤمن بالآخرة ممن هو منها في شك وربك على كل شيء حفيظ قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك وما له منهم من ظهير ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق وهو العلي الكبير صدق الله العظيم। मैंने जैसे गुज़िश्ता हफ्ते अर्ज किया था कि इस सूरा में जो बातें बतलाई गई हैं उन बातों के लिए बतौर शहादत के गुज़िश्ता दौर के दो वाक़यात को सामने लाया गया। एक वाक़या हज़रत दाऊद और सुलेमान अलैहिस्सलाम की जिंदगियों से मुताल्लिक़ है, यानी उनकी जिंदगी के हालात, और उसके बिलमुकाबिल दूसरी सूरत जो है वो है कौम सबा की, उसको यहां लाया जा रहा है। जहां तक कुरान पाक में गुज़िश्ता कौमों से मुताल्लिक़ वाक़यात का ताल्लुक है, ये महज एक किस्सा गोई नहीं है कुरान की कि किस्से सुना सुना कर दिल खुश कर देने वाली बात है।
جبکہ قرآن پاک میں ایک جگہ نہیں، دو جگہ نہیں، بلکہ اگر قرآن پاک کے مضامین کو سمیٹا جائے، کتنی قسمیں ہیں قرآنی مضامین کی، تو یہ معلوم ہوگا کہ یہ ایک بہت بڑا حصہ ہے قصص قرآن کا، پچھلی قوموں سے متعلق واقعات کا۔ جیسا کہ حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے الفوز الکبیر فی اصول التفسیر کے اندر شروع ہی میں قرآنی مضامین کا خلاصہ بیان کرتے ہوئے اس کا انٹروڈکشن اور تعارف کرایا ہے۔ بتایا قرآن میں 5 علوم ہیں۔ پہلا علم ہے علم الاحکام، جس میں عبادات بھی آ جاتی ہیں، پاکی ناپاکی کے مسائل بھی آ جاتے ہیں، خرید اور فروخت کے مسائل بھی آتے ہیں، معاشرت اور رہن سہن اور ڈیلنگ کے مسائل بھی اسی میں آ جاتے ہیں، اور اسی طرح سے اخلاق اور کردار اور کیریکٹر اور بیہیویئر، یہ ساری چیزیں اس میں آتی ہیں۔ یہ علم الاحکام ہے۔ یہ حصہ جو ہے اس علم کا، گویا قرآنی علم کے اس حصے کو فقہا نے لے لیا۔ فقہا قرآن کو، اصل قرآن کے اس حصے کو سامنے رکھتے ہیں، اس سے متعلق احادیث نکال کے لاتے ہیں، ان میں غور و فکر کر کے مسائل کو پھیلاتے ہیں۔ دوسرا حصہ ہے علم کا، اس کو کہا جاتا ہے علم المخاصمہ، سواد سے مخاصمہ، خصم سے ہے، خصم کہتے ہیں دشمن کو، مد مقابل کو، تو اس کو علم المجادلہ بھی کہہ سکتے ہیں، جدال سے۔ تو علم المجادلہ اس کو کہیے یا علم المخاصمہ، یعنی جو باطل فرقے ہیں، جو ان کے عقائد ہیں، ان کے نظریات ہیں، ان کا رد دلائل سے، ان کے نظریوں کی نامعقولیت اور ان کے عقیدوں کا بطلان جو ہے وہ ثابت کیا گیا۔ یہ ہے ایک دوسرا علم۔ اس کو متکلمین اور فلاسفہ نے لیا۔ علم کلام جو ہے اسلام کے اندر اسلامی علوم میں علم کلام ایک بڑا اہم علم ہے، جس میں عقائد سے بحث ہوتی ہے، اسلامی عقائد کیا ہیں اور اس کے مقابل میں غیر اسلامی عقائد کیا ہیں، اور یہ ہے کہ ان کا جواب کس طرح سے دیا جانا ہے۔ تو یہ علم کلام ہے، اور اس علم کے ماہرین کو متکلمین کہا جاتا ہے، جس کو یوں کہیے کہ یہ ایک درجے میں کہا جا سکتا ہے کہ یہ اسلامک سائنس ہے، تو جس سے بحث کی جاتی ہے۔ تیسرا علم ہے جس کو کہا جاتا ہے علم التذکیر، ذال سے، التذکیر ذکر سے بنا ہے، یعنی نصیحت کرنا، یاد دلانا۔ اب علم التذکیر جو ہے ان کے بھی پھر 3 قسمیں ہیں، 3 طرح سے تذکیر فرمائی اللہ سبحانہ و تعالی نے، یا 3 ذریعوں سے تذکیر فرمائی اللہ تعالی نے۔ تذکیر بڑا اہم شعبہ ہے قرآن کا۔ پیغمبر کو بھی صلی اللہ علیہ وسلم خطاب کرتے ہوئے اللہ تعالی نے فرمایا وذکر فإن الذکرى تنفع المؤمنین، نصیحت کیا کرو، اور صرف غیروں کو نہیں، غیروں کو تو تبلیغ کرنی ہے۔ تذکیر اور نصیحت کے اصل معنی ہے یاد دلانا۔ تو یاد دلانا کس کو؟ جس نے سبق پڑھا ہو، اور جس نے سبق ہی نہیں پڑھا اس کو کہاں سے یاد دلائیں گے؟ تو غیروں کو تو تبلیغ کرنے کے معنی یہ ہے کہ ان کو پڑھانا ہے جا کر کے، اور اپنے جو ہیں مسلمان انہوں نے تو پڑھ لیا ہے، ان کو یاد دلانا ہے۔ اس واسطے اس کو کہا جاتا ہے تذکیر، فذکر فإن الذکرى تنفع المؤمنین، نصیحت کیجئے، نصیحت کرنا مفید ہوگا مومنین کے بعد۔ اسی واسطے واقعہ یہ ہے کہ اب نام تو خیر کوئی بھی کچھ رکھ لے، لیکن مسلمانوں میں وعظ اور نصیحت کا جو بھی کام جس انداز میں بھی کیا جائے اس کو آپ تذکیر کہیں گے، اور غیر مسلموں میں جب بھی کوئی کام کسی طرح کیا جائے گا اس کو تبلیغ کہیں گے۔ اب یہ تو ہم لوگوں نے اپنی سہولت کے واسطے کہ صاحب دعویٰ امنگ مسلم، دعویٰ نان مسلم جو ہے یہ ہمارے اپنے اصطلاح، لیکن جب اگر قرآنی اصطلاح کو سامنے رکھا جائے تو قرآنی اصطلاح جو ہے وہ مسلمانوں میں کام کرنے کے لیے ہے تذکیر، اور غیر مسلموں میں کام کرنے کے لیے ہے تبلیغ۔
یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک، پیغمبر کا ایک مقصد تبلیغ، دوسرا مقصد تذکیر ہے، فذکر. تو مسلمانوں میں جب کام کیا جائے، کیونکہ ان کا پڑھا ہوا سبق ہے، ان کو یاد دلانا ہے. تو اب عرض یہ کرنا ہے کہ جہاں تک تذکیر کا تعلق ہے، قرآن نے اس کے لیے 3 چیزوں کو ذریعہ بنایا. وہ 3 چیزیں مستقل الگ ہر ایک اپنی حیثیت رکھتی ہے، لہذا وہ 3 مستقل علوم بن گئے قرآن کے اندر. ان میں سے ایک ہے علم التذکیر بانعم اللہ یا بآلاء اللہ. آلاء سمجھا، یہ ایک ہی معنی میں ہیں. قرآن شریف میں دونوں لفظ استعمال ہوئے ہیں. فرمایا کہ فذکرہم فاذکروا آلاء اللہ لعلکم تفلحون، فاذکروا آلاء اللہ ولا تعثوا فی الارض مفسدین. اللہ کی نعمتوں کو یاد کرو، شاید تم کامیاب ہو جاؤ گے. اللہ کی نعمتوں کو کامیاب کرو اور زمین میں فساد پھیلاتے مت پھرو. تو معلوم ہوا کہ اللہ کی نعمتوں کے ذریعے سے، اللہ کی نعمتوں کو یاد کر کے اللہ کے حق کو پہچانو. یہ ہے وہ تذکیر بآلاء اللہ اور بانعم اللہ. اس میں کن چیزوں کو قرآن نے بیان کیا؟ قرآن نے کہیں تو کہا کہ خود اپنے اندر غور کرو، تمہاری حقیقت کیا ہے، اس کو دیکھو. قرآن نے مختلف انداز سے اس مضمون کو بیان کیا. کہیں کہا تمہارے گرد و پیش کیا کچھ ہے، زمین کے اوپر، فضاؤں میں، آسمانوں کے اوپر، یہ سب کیا ہے؟ یہ ساری نعمتیں ہیں جو تمہارے واسطے اللہ نے بنائی. ان میں غور کرو اور پہچانو کہ تمہارے اوپر اس پیدا کرنے والے کا حق کیا ہے. یہ ساری نعمتیں ہیں. اللہ آسمان سے بارش برساتا ہے، زمین سے تمہارے لیے کھانے پینے کی چیزیں اگاتا ہے، تمہارے لیے ہوائیں چلاتا ہے، سمندروں کے اندر تمہارے لیے کشتیاں دوڑاتا ہے. یہ تمہارے واسطے چاند اور سورج کو مسخر کیا ہوا ہے. یہ ساری اللہ کی نعمتیں ہیں. کیوں بیان کرتا ہے قرآن؟ ان کو بیان کر کے کہتا ہے کہ اللہ کو یاد کرو جس نے تمہارے واسطے یہ ساری چیزوں کو پیدا کیا. تو نعمتوں کو یاد کر کے منعم یاد آتا ہے، کسی کے احسان کو یاد کر کے احسان کرنے والا یاد آتا ہے. تو اللہ تعالیٰ ان نعمتوں کو اس لیے یاد دلاتے ہیں کہ اس کو یاد کرو گے، ادھر توجہ کرو گے تو جس نے یہ نعمتیں بھیجی ادھر تمہارا ذہن جائے گا. اس کو کہتے ہیں التذکیر بآلاء اللہ یا التذکیر بانعم اللہ. انعم نعمت کی جمع ہے، دونوں لفظ آتے ہیں قرآن شریف میں. آلاء اللہ کے لفظ بھی آیا اور میں نے کہا کہ نعمت کا لفظ بھی آیا. مثلا وَاذْكُرُوا نعمت اللہ، اللہ کی نعمت کو یاد کرو. تو اس طرح کے الفاظ بھی قرآن شریف میں. لقد من اللہ علی المؤمنین، اللہ نے مؤمنین پر احسان فرمایا. تو بہرحال یہ الفاظ قرآن کے دو. ایک علم یہ ہوا تذکیر کا. دوسرا علم ہے التذکیر بایام اللہ. ایام یوم کی جمع ہے. گزرے ہوئے دنوں کے ذریعے سے نصیحت کرنا، ان واقعات کو بیان کر کے. دیکھو پیچھے 2 طرح کے لوگ گزرے ہیں، حق والے، باطل والے. حق والوں کا کیا انجام ہوا، باطل والوں کا کیا انجام ہوا. تاکہ جس کو کہا کرتے ہیں کہ بھئی خربوزہ کو دیکھ کر رنگ پکڑتا ہے، جانور سے سبق لیتا ہے، انسان سے سبق لیتا ہے. تو اپنے جیسے انسانوں کی زندگی اور ان کے گزرے ہوئے حالات اور واقعات سے تم سبق لو اور تم متعین کرو کہ تم کون سے راستے پر چلنا چاہتے ہو، ان پر جو تباہ ہوئے، برباد ہوئے، یا ان کے راستے پر چلنا چاہتے ہو جو کامیاب ہوئے دنیا کی زندگی میں. اس کو کہا جاتا ہے التذکیر بایام اللہ. تو حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کے وقت سے لے کر اور نزول قرآن تک جتنے واقعات قرآن کے اس مقصد سے وہ میل کھانے والے یا مفید ہوں نصیحت کا، ان واقعات کو بیان کیا گیا مختلف قوموں کے. اس کو کہتے ہیں العلم التذکیر بایام اللہ. تیسرا علم التذکیر جو ہے، اور وہ جو میں نے شروع سے بیان کیا تھا اس کے اعتبار سے 5 ہوا، اس کو کہتے ہیں علم التذکیر بالموت و بما بعد الموت. موت کا نقشہ قرآن کھینچتا ہے کہ موت آئے گی اس وقت کیا حالت ہوگی. مثلا سورہ قیامت کے اندر کلا اذا بلغت التراقی وقیل من راق، فرمایا کہ جب نلخڑے میں آ کر دم پھنستا ہے اور اس وقت کہتا ہے بھائی کوئی ہے کیا دعا پڑھنے والا،
کوئی ہے تعویذ دینے والا، کیونکہ دنیا میں سارے طب ڈاکٹری سب بیکار ہو گئی، اس وقت دم یہاں کے اٹک گیا۔ اب مریض کو بھی یہ معلوم ہے کہ کوئی دوا کام نہیں کر رہی، بیماردار جو ہیں وہ بھی مایوس ہو چکے ہیں، معالجوں نے بھی ہاتھ کھینچ لیا، اب کدھر جانا؟ اجی دعا کیجیے، اجی دعا کیجیے۔ یہ وکیل من راق، کہا جاتا ہے اجی کوئی ہے جھاڑ پھونک کرنے والا، اس کی جان بچ جائے۔ وظن انہ الفراق، اور اب یہ گمان اسی کا ہو گیا، بس اب جل چلاؤ کا وقت ہے، اب جدائی ہے۔ والتفت الساق بالساق، اب جو ہے پنڈلی پنڈلی سے اینٹ رہی ہے، ٹانگوں سے جان نکلنے شروع ہوتی ہے نا، کیا بے چینی ٹانگوں کے اندر ہوتی ہوگی جان کے نکلنے کے وقت۔ والتفت الساق بالساق، کہ پنڈلی پنڈلی میں الجھ رہی ہے۔ الی ربک یومئذ المساق، کہ اب تیرے رب کی طرف جانا ہے۔ فلا صدق ولا صلی، اب اس وقت جس وقت جان نکل رہی ہے، اس وقت کوئی شخص کہے لاؤ میں نماز پڑھ لوں، اب کوئی کام نہیں دے گی، لاؤ میں صدقہ دے دوں، اب کوئی کام نہیں دے گا، جان نکل رہی ہے۔ اس سے پہلے کے عمل کام دے سکتے تھے، آج کی توبہ اور آج کا عمل کوئی کام نہیں دے گا۔ یہ نقشہ قرآن نے موت کا جیسا کھینچا، کوئی دنیا میں کھینچ نہیں سکتا۔ واقعہ یہ ہے کہ اگر قرآن کے الفاظ کو ذرا پھیلا کر کے بیان کیا جائے تو آدمی کو جھجھری تو آئی جاتی ہے، بالکل یہ معلوم ہوتا ہے کہ ہماری جان شاید نکل رہی۔ علم التذکیر بالموت اور بما بعد الموت، قرآن شریف میں مرنے کے بعد کیا ہونا ہے، کن کن حالات سے سابقہ ہوگا، وہ قرآن ہی بیان کر سکتا ہے، کوئی دوسرا بیان نہیں کر سکتا۔ کیا قیامت کی کیا ہولناکیاں اور کیا پریشانیاں ہیں، اب قیامت ہی کو دیکھ لیجیے۔ اذا الشمس كورت واذا النجوم انكدرت واذا الجبال سيرت واذا العشار عطلت، تباہی ہے، بربادی ہے۔ معلوم ہوتا ہے کہ آسمان سے لے کر زمین تک جو کچھ کارخانہ چل رہا تھا ایک دم کے دم میں سب برباد ہو رہا ہے، نہ سورج میں روشنی ہے، نہ چاند میں اجالا ہے، نہ ستاروں میں چمک ہے، ہر چیز جو ہے وہ تباہ و برباد ہو گئی۔ سمندروں کا پانی ہوا میں اڑ گیا، بلکہ سمندروں کے اندر جو آگ لگ گئی، وَإِذَا الْبِحَارُ سُجِّرَتْ کا لفظ، وَإِذَا الْبِحَارُ سُجِّرَتْ، سمندر میں جو پانی سے لبریز کہ جس میں جو ہے وہ تہ کہاں ہے نہیں معلوم، ان سمندروں کا پانی غائب، آگ لگ رہی ہے ان سمندروں کے اندر۔ تو یہ قرآن جس انداز سے نقشہ کھینچتا ہے، اس کو کہا جاتا ہے علم التذکیر بالموت و بما بعد الموت، تاکہ انسان کو آنے والے وقت کا احساس دلا دیا جائے اور وہ تیار ہو جائے اس وقت کے واسطے۔ اس کو کہتا ہے علم التذکیر بالموت و بما بعد الموت۔ جو یہ 5 قسم کے علوم ہیں کہ جس پر قرآن کے 30 سپارے پھیلے ہوئے ہیں۔ اب آپ کو اندازہ ہو گیا ہوگا کہ یہ جو ہے علم التذکیر بایام اللہ، یہ قرآن کا 5واں حصہ ہے۔ 5 علم کو اگر 5 حصے کیے جائیں تو یہ 5واں حصہ ہے علم التذکیر بایام اللہ۔ تو کہیں اچھی قوموں کے واقعات بیان کیے جاتے ہیں اور کہیں جو ایسے لوگوں کے کہ جنہوں نے اللہ کو بھلا دیا اور اس کے نتائج کو انہوں نے بھگتا، ان کے واقعات بیان کیے۔ اس صورت کے اندر دونوں قسم کے واقعہ ہے۔ حضرت داؤد اور سلیمان علیہ السلام کا تذکرہ آیا کہ دیکھو تم یوں کہتے ہو کہ ہم دنیا میں گھر کر کے اللہ کو بھول گئے، یہ بھی تو دنیا میں تھے، ان کو تو اللہ نے ایسی نعمتیں دی جسے کوئی مثال دنیا میں نہیں، لیکن پھر بھی اللہ کو نہیں بھولے۔ اس کے مقابل میں قوم سبا کون سی کہ جس کو اللہ نے نعمتوں سے نوازا، یہ بھول گئی، بھلا دیا اس نے اللہ کو، تو اس کا نتیجہ بھی اس کے سامنے آیا۔ فرمایا کہ لقد کان لسبأ فی مسکنہم آیہ، تمہارے کہ سبا کے لیے ان کے ٹھکانوں میں، سبا کے ٹھکانوں میں دلیل ہے اور نشانی ہے۔ آیا نشانی کو کہتے ہیں اور دلیل کو بھی ایک معنی ہوتے ہیں اس کے۔ دلیل ہے، کیا ہے واقعہ ان کا؟ جنتان عن یمین و شمال، 2 باغ ہیں دائیں اور بائیں۔ تو اس بستی کے دونوں طرف جو ہیں باغات تھے، 2 باغ بیان کیے گئے۔ یہ مطلب نہیں تھا واقعتاً 2 ہی تھے، واقعہ تو یہ ہے کہ باغات بہت تھے، مگر تسلسل باغوں کا کنٹینیویشن جو ہے اس کی وجہ سے الگ الگ نہ رہے۔ بس رائٹ سائڈ کے ایک ہی باغ قرآن نے بیان کر دیا اور لیفٹ سائڈ کے ایک ہی باغ بیان کر دیا، حالانکہ رائٹ میں بے شمار باغات اور لیفٹ میں بے شمار باغات تھے۔
لیکن باغوں کا تسلسل ایسا ہے کنٹینیوشن کہ یہ ایک باغ ختم نہیں ہوتا دوسرا شروع ہو جاتا ہے، دوسرا ختم نہیں ہوتا تیسرا شروع ہو جاتا ہے، یہ ہے اصول۔ کلوا من رزق ربکم واشکروا لہ، کہا گیا تھا ان سے نبیوں کے ذریعے سے، قرآن نے اس کو نہیں بیان کیا کس ذریعے سے۔ ظاہر ہے کہ کسی قوم کو جب اللہ تعالیٰ خطاب فرماتے ہیں تو وہ پیغمبروں کے ذریعے سے خطاب ہوتا ہے، کسی اور ذریعے سے نہیں۔ تو پیغمبر، اسی واسطے مؤرخین و مفسرین یہ کہتے ہیں کہ اس قوم کی طرف 13 نبی بھیجے گئے مختلف اوقات کے اندر۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے پہلے 13 انبیاء آئے۔ ظاہر ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد تو کوئی نبی نہیں آیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے لے کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کا جو یہ وقت ہے تقریباً 650 سال کا، یہ 650 سال کا یہ ٹائم، یہ زمانہ فترہ کہلاتا ہے۔ فترہ کے معنی یہ فے، تے، رے اور گولتے۔ فترہ کہتے ہیں اس زمانے کو کہ جس میں کوئی کام نہ ہو رہا ہو، تو اس میں کوئی نبی نہیں آیا 650 سال تک۔ اس لیے یہ جو 13 نبی آئے ہیں یہ سب کے سب حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے پہلے آئے ہیں۔ 13 انبیاء کے ذریعے سے تسلسل کے ساتھ یہی بات یاد دلائی گئی، کلوا من رزق ربکم واشکروا لہ، اللہ کی نعمتوں سے فائدہ اٹھاؤ، کھاؤ اس کے دیے ہوئے رزق کو۔ یہ مراد نہیں کھانے کی چیزیں تھی بس وہ کھاتے رہو اور کوئی نعمت نہیں تھی، وہ ایک محاورہ ہے۔ جیسے آپ بھی کہتے ہیں میں فلانا آدمی فلانا کا پیسہ کھا گیا، بھائی کیا مطلب ہے؟ وہ ڈالر جو ہے پیٹ میں اس نے انڈیل لیے، لیکن ایک محاورہ ہے۔ چاہے اس نے کپڑے بنا لیے ہوں، چاہے اس نے گھر بنا لیا ہو اس پیسے کا، چاہے اس نے کار خرید لی ہو، لیکن آپ کہتے یہی ہیں بھائی یہ پیسے کھا گیا، تو اصل میں محاورہ ہے کلوا من رزق ربکم کے۔ اسی لیے میں نے پہلا ترجمہ کیا محاورے کا، اللہ کے دیے ہوئے نعمت سے فائدہ اٹھاؤ، یہ ہے محاورے کا ترجمہ۔ لفظی ترجمہ اللہ کا دیا ہوا رزق کھاؤ، واشکروا لہ، اور شکر گزاری کرتے رہو۔ اس سے یہ نقطہ سامنے آیا جس کو میں بہت پہلے بھی بیان کر چکا ہوں، لیکن یہ لفظ آ رہا تو یاد دلا دوں۔ دین اس کو نہیں کہتے کہ دنیا کی نعمتوں سے ہاتھ کھینچ لے کوئی آدمی، یہ دین کا یہ مطالبہ نہیں ہے۔ اگر یہ مطالبہ ہوتا تو پھر دنیا کس کے واسطے بنائے گی؟ دین کا مطالبہ یہ ہے کہ تم میں اللہ نے جو صلاحیتیں رکھی ہیں ان صلاحیتوں کے تقاضوں کو دنیا میں پورا کرو۔ تم سردی لگتی ہے کپڑے بناؤ، گرمی لگتی ہے اس کے مناسب اللہ نے دیے تو کپڑے پہنو، تم کو کھانے کو ملا تو کھاؤ۔ کوئی اس کا ثبوت نہیں ملتا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں تو رکھے ہوئے ہیں جناب خوب اچھی طرح سے بھرا ہوا ہے کھانے پینے کے سارے سامان، اور آپ جو ہیں خالی وہ کھجوریں بلوڑتے پھر رہے ہیں۔ نہیں، یہ تھا کہ اگر اچھا کھانا مل گیا تو اس کو بھی کھا کر اللہ کا شکر ادا کر دیا، اگر خالی کھجور مل گئی تو اس کو بھی کھا کے اللہ کا شکر ادا کر دیا، اور دونوں میں سے کوئی چیز نہیں ملی تو روزے کی نیت کر لی۔ تو معلوم یہ ہوا کہ اچھا کھانا، اچھا پہننا اگر کسی کو نصیب ہو تو دین کا یہ تقاضا ہرگز نہیں ہے کہ نہیں صاحب نہ تم اس کو ہاتھ لگاؤ نہ اس کو ہاتھ لگاؤ، اللہ نے نعمت دی کیوں نہیں ہاتھ لگائیں گے؟ ہاں، کرنا کیا ہے؟ واشکروا لہ، اس کو نہیں بھولنا، دی ہوئی نعمت اس کی اور ہم اس کو بھول جائیں، یہ تو بڑی بد اخلاقی کی بات ہے، انسانیت کے خلاف بات ہے کہ یہ احسان کرنے والے کو آدمی بھول جائے۔ یہ ہے واشکروا لہ۔ اور یہ لفظ پہلے بھی آیا تھا، میں نے اس وقت بھی کہا تھا، بہترین شکر گزاری بلکہ حقیقی شکر گزاری یہ ہے کہ نعمت دینے والے کی مرضی کے مطابق نعمت کو استعمال کیا جائے، یہ ہے اس کی شکر گزاری۔ اللہ نے ہم کو جو زندگی دی ہے یہ زندگی کن کاموں کے واسطے دی ہمیں یہ دیکھنا ہے۔ ہمیں زندگی دی ہے، خود قرآن شریف میں جو فرمایا ہے وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، معلوم ہے یہ ہے حقیقت۔ اب عبادت کے معنی ہم جب سمجھتے ہیں نماز پڑھنا ہے، کیا جی اللہ میں نے ہم کو زندگی اسی واسطے دی خالی نماز ہی پڑھتے رہیں گے تو پھر یہ کام کیسے ہو؟ غلط سمجھا ہے۔ عبادت اللہ کی اطاعت کا دوسرا نام عبادت ہے، خوب سمجھ لیجیے۔ عبادت اور اطاعت دونوں میں کوئی فرق نہیں۔ اگر اللہ کی مرضی کے مطابق کوئی شخص بزنس کرتا ہے یہ بھی عبادت ہے، کھانا کھاتا ہے یہ بھی عبادت ہے، میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا ہوں، میں نے پہلے بھی کئی مرتبہ کہا ہے، یاد دلانے کے لیے پھر ریپیٹ کر دوں۔ حدیث میں آتا ہے کہ اگر کسی شخص نے کھانا کھایا
کیوں کھا رہا ہے کھانا؟ بھوک لگ رہی. دنیا میں ہر آدمی کھانا کھاتا ہے، جانور بھی کھاتے ہیں، لیکن ایک انسان، ایک بندہ مومن کھانا کھاتا ہے. کیوں کھانا کھا رہا ہے؟ نیت یہ ہے کہ میں کھانا کھاؤں تو بدن میں طاقت آئے، بدن میں طاقت آئے تو اللہ کے جو کے مطالبے ہیں میری زندگی میں، ان مطالبوں کو میں پورا کروں. نماز پڑھوں، روزہ رکھوں، زکات دوں، چلوں پھروں، جو بیوی بچوں کے حقوق ہے وہ ادا کروں، آرگنائزیشن MCC فاؤنڈیشن جو یہ ساری ذمہ داری ہیں ان کو ادا کروں. یہ ہے سب نیت ہے. اللہ کے نام سے کھانا شروع کیا، بسم اللہ پڑھ کر الحمدللہ پڑھ کر ختم کیا، اور نیت یہ ہے کہ تاکہ میرے اندر یہ طاقت آئے تو میں اس کو دین کے کاموں کے اندر اللہ کی مرضی میں اس کو استعمال کروں. حدیث میں فرمایا یہ سارا کھانا اس کو عبادت بن گیا. میں نے اپنی طرف سے تو نہیں کہا ہے، تو حدیث میں ہے کھانا عبادت ہے، ساری رات کا سونا عبادت ہے. اگر اللہ کو راضی کرنے کے واسطے، اس لیے کہ اللہ نے یہ حکم دیا ہے، ایک شوہر محبت کے ساتھ اپنی بیوی کو اپنے ہاتھ سے لقمہ کھلاتا ہے، فرمایا کہ یہ بھی صدقہ ہے، معلوم یہ بھی عبادت بن گیا. تو شوہر کا بیوی سے، بیوی کا شوہر سے اللہ کو راضی کرنے کے لیے محبت کرنا بھی عبادت ہے. اولاد کا ماں باپ سے، ماں باپ کا اولاد سے اللہ کو راضی کرنے کے لیے محبت کرنا یہ بھی عبادت ہے. لیکن اگر اللہ کو راضی کرنے کا کوئی جذبہ نہ ہو، پھر ہزار محبتیں کرتے رہو، کوئی اس کی قیمت نہیں، کوئی اس پر اجر ملنے والا نہیں، کیونکہ اللہ اس میں بیچ میں نہیں ہے. تو اب آپ سمجھ لیجئے کہ اچھا اس کے بالکل اپوزٹ آئیے. ہم نے سمجھ رکھا ہے کہ نماز پڑھنا عبادت ہے، صحیح، میں اس سے انکار نہیں کر رہا ہوں، مگر میں ذرا ذہن کو ادھر سے پھیرنا چاہتا ہوں کہ میں نے جو لفظ کہا تھا کہ عبادت اور اطاعت دونوں ایک ہی چیزیں ہیں. کیوں صاحب؟ نماز پڑھنا عبادت ہے. جس وقت سورج نکل رہا ہے، یہ جس وقت سورج بالکل نصف النہار پہ ہے اوپر سر کے اوپر، اس وقت نماز پڑھنا کیسا ہے؟ کیوں روکتے ہیں آپ؟ ایک شخص نماز پڑھنا آپ کیوں روک رہے ہیں؟ وہ تو کہہ رہا ہے کہ عبادت کر رہا ہوں. آپ کہتے ہیں نہیں اس وقت عبادت نہیں. بھائی کیوں عبادت نہیں؟ اس لیے کہ اللہ نے اس وقت عبادت سے روکا ہے. عبادت نہیں ہوگی اگر اس وقت عبادت کی جائے گی. معلوم ہوا کہ اطاعتی کا نام عبادت ہے. روزہ عبادت ہے، لیکن عید کے دن روزہ نہیں رکھا جا سکتا. کیوں؟ اس لیے کہ عبادت نہیں. حاصل تو وہی ہوا کہ اطاعت کا نام عبادت ہے، اطاعت نہیں تو عبادت بھی عبادت نہیں ہے. قریب آئیے اور تھوڑا سا. مثلا آپ نماز پڑھتے ہیں، نماز میں وہ جو کام کرنے کے ہیں ان کاموں کو اگر کریں گے تو وہ نماز ہوگی اور پھر وہ عبادت ہوگی. مثلا آپ قرآن شریف پڑھتے ہیں، نماز کے اندر سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں، کل جو بھی اور سورہ اس کے ساتھ ملا کر پڑھتے ہیں. آپ کہنے لگے اجی سورہ فاتحہ تو 7 آیتوں کی سورہ ہے، میں تو بہت میرے اندر طاقت ہے، میں سورہ بقرہ پڑھوں گا آج. تو سورہ فاتحہ چھوڑ سورہ بقرہ پڑھ دے، نماز ہو جائے گی؟ نہیں ہوگی. لا فلاح الا بفاتحۃ الکتاب. کوئی شخص کہنے لگے ارے بھائی سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم جو 3 مرتبہ پڑھوں، کیوں نہ میں اس کے اندر جو ہے وہ سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام پوری سورہ اسراء پڑھ دوں؟ نہیں ہوگا. یا اسی طرح سے کوئی شخص دوسری رکعت میں التحیات کے بعد، کوئی شخص کہنے لگا کہ چوتھی رکعت میں یا تیسری رکعت میں جب میں نماز ختم کر رہا تھا، التحیات آخری پڑھ رہا تھا، اس وقت بھی تو درود شریف پڑھا جاتا ہے، کیوں نہ میں دوسری رکعت میں التحیات میں درود شریف پڑھ لوں؟ نہیں پڑھا جائے گا. بلکہ حنفی مسلک میں تو، حنفی فقہا کے نزدیک جس نے اللہم صلی علی بھی کہہ دیا، یہاں تک بھی پہنچ گیا، سجدہ سہو واجب. 3 لفظ جو ہیں وہ زائد آ گئے ہیں، لہذا سجدہ سہو واجب ہے. تو آپ دیکھیں کیوں ہو رہا ہے سب. کیا درود شریف پڑھنا کوئی بری بات ہے؟ آخر چوتھی رکعت میں بھی تو پڑھا جا رہا تھا، تیسری رکعت میں بھی تو پڑھی جا رہی تھی. کیوں؟ اس واسطے کہ اطاعت نہیں ہو رہی ہے. اور عبادت اطاعت کا نام ہے، اپنی مرضی سے کسی کام کرنے کا نام عبادت نہیں ہے. تو اس واسطے واشکروا لہ، یہاں اس کے معنی یہ ہوں گے کہ اللہ کی دی ہوئی ہر نعمت کو، جس میں ہماری زندگی کیوں نہ ہو، وہ اس کی مرضی کے مطابق اس نعمت کو استعمال کرنا، یہ دراصل شکریہ ہے. تو میں نے زندگی پر کہا تھا اللہ کی دی ہوئی ہماری یہ زندگی جو ہے عبادت کے لیے دی. تو عبادت کے لیے دینے کے ہرگز یہ معنی نہیں کہ خالی نماز ہی پڑھتے رہیں گے ہم، یہ نہیں ہوگا، بلکہ ہر کام کریں گے مگر اس طرح کریں گے جس طرح اللہ نے چاہا ہے. ہم جاب بھی کریں گے، ہم بزنس بھی کریں گے، ہم کھائیں گے بھی، ہم پیئیں گے بھی، نماز کے وقت نماز پڑھیں گے، روزے کے وقت روزہ رکھیں گے. یہ سارے کام
صرف ایک ہی جذبے سے کریں گے کہ اللہ نے ہم کو اس کام کے کرنے کی ہدایت فرمائی اور اس طرح کرنا ہے، اسی طرح ہم کو کرنا ہے، یہ سارا کام عبادت بن جاتا ہے اور اس طرح سے جو ہے وہ اللہ کا شکر ادا ہوتا ہے۔ بلدۃ طیبۃ ورب غفور، فرمایا یہ ایک پاکیزہ صاف ستھرا شہر ہے اور رب جو ہے مغفرت کرنے والا ہے۔ دو لفظ کہے گئے ہیں کہ تمہارے واسطے دین اور دنیا دونوں نعمتیں ہیں، تو دنیا کی نعمت تو ہم نے تم کو دے دی، بہترین شہر ہے، کوئی یہاں اس میں تکلیف نہیں۔ طیبہ قرآن کا عجیب لفظ ہے، طیبہ کا لفظ، پاکیزہ، صاف ستھرا ہی نہیں بلکہ مفسرین اور مورخین کہتے ہیں کہ ایسی پاک صاف آب و ہوا تھی اس پورے علاقے کی اس زمانے کے اندر، نہ مکھی نہ مچھر نہ پسو، کچھ نہیں۔ یہاں تک کہ اگر کوئی باہر کا کوئی آدمی مسافر ایسا آ جاتا کہ جس کے کپڑوں میں جوئیں ہیں یا کچھ اور اس طرح کی چیزیں اس کے لئے، یہاں کی آب و ہوا میں پہنچ کے وہ بھی صاف ہو جاتی۔